تک نہیں دیکھ سکا۔ معزز حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدس اور آپ کی مبارک آنکھوں کے متعلق بھی احادیث پاک میں آتا ہے۔ سرکار کے چہرے پاک کے متعلق اور ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا صاف اور ایسا منور کہ سرکار کے چہرے مقدس میں سورج کو بھی چمکتا دیکھ لیتے تھے، جیسے آئینے میں سورج کا عکس نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چاندنی رات ہے اور پانی بہ رہا ہے، پانی میں ہم نظر ڈالیں گے تو چاند سارا کا سارا پانی میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ صحابہ بتا رہے ہیں کہ کیا سورج کی ہم تعریف کریں، سورج تو وہ مخلوق ہے کہ اس کی روشنی بھی ہمارے نبی کے چہرے سے چمکتی ہے، سورج کو بھی ہم حضور کے چہرے مبارک میں تیرتا ہوا چلتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ بتاتے ہیں کأن الشمس تطلع، اور فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ سرکار کے چہرے مبارک میں سورج بھی چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسا پاکیزہ، منور، صاف، شفاف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس ہے۔ یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کے چہرے پاک کو بار بار اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب رب ذکر فرما رہا ہے تو کیسا حسین وہ چہرہ ہوگا۔ ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک دیکھیں۔ معزز حاضرین، اور ایک صحابی سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا حضور کیسے ہیں؟ پوچھنے والے بھی پوچھتے رہے، مگر آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں علماء بھی موجود ہیں اور امام حضرات بھی موجود ہیں، دین کے ذمہ دار لوگ موجود ہیں، مگر اس وقت دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کوئی یہ پوچھتے ہوں کہ حضور کیسے تھے۔ ایسے سوال عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، لوگ اگر پوچھتے بھی ہیں تو عجیب سی باتیں پوچھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کو کیا غرض اس سے؟ آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا خبر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پوچھا جائے گا؟ یا وہ نام معلوم کرنے سے اپنے لیے کوئی ثواب کی بات ہے؟ وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، طہارت کیسے حاصل کرنا ہے اس کا پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے معلوم نہیں ہے، جو فرائض ہے واجبات ہے اس کے معلوم کرنے کی فکر نہیں ہے، اور جو کام کی چیزیں نہیں ہیں ان کی فکر میں لگے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ ساری چیزوں سے کیا ملنے والا ہے؟ بس پہلیاں لوگ پوچھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو دن میں روشن ہوتی ہے رات میں کالی ہوتی ہے، وہ فلاں ہوتی ہے پانی میں نہیں بھیگتی، کیا عجیب سے پہلیاں لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ سب چیزوں سے ملنے والا کیا ہے؟ سوال ایسا کرو جس سے علم بڑھے، پوچھو ایسی چیز کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو، سوال ایسا کریں جس سے اللہ اس کے رسول کی قربت ملے۔ جس سوال سے کوئی فائدہ نہ ہو وہ حاصل کر کے کیا فائدہ؟ بیکار اور لغو کاموں میں پڑھنا مسلمان کی عادت نہیں ہوتی۔ تو دیکھو صحابہ کرام پوچھتے تھے تو تابعین اگر پوچھتے تھے تو کیسی چیزیں پوچھتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے بخاری کی اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غالباً مروی ہے کہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضور کیسے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت احدا مثلہ بعدہ ولا قبلہ۔ صحابی فرماتے ہیں سرکار کیسے ہیں؟ حضور کے جیسا حسین و جمیل، حضور کے جیسا حسین رخ زیبا، وہ نیر تابا، وہ حسین چہرہ میں نے نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ سرکار کے وصال مبارک کے وقت 20 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سرکار کے وصال مبارک کے وقت 30 سال تھی۔ 30 اور 20 سال کے نوجوان کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی حضور کے جیسا نہیں دیکھا بعد میں بھی نہیں دیکھا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جو حضور سے پہلے آیا ہو اور حضور کے بعد بھی باقی رہا ہو؟ اور اس کی ایسی زندگی دنیا میں کس کی ہے جو حضور سے پہلے آیا ہو اور قیامت تک رہا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں۔ پھر یہ کیسے صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں؟ یہاں سے صحابہ کا عقیدہ اور ان کی محبت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایسا بے مثال بنایا، رب نے حضور کو اپنا محبوب بنایا،
تو محبوب ہی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور سرکار کے سوا دنیا میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہے تو پھر حضور کے جیسا کوئی حسین بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی صحابہ دے رہے ہیں اور محبت کا پیغام بھی ہم کو دے رہے ہیں۔ ایسی محبت ہم مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ حاضرین، اب غور کریں، ہم کو ہندوستان اچھا لگتا ہے یا پھر ہم کو امریکہ اچھا لگتا ہے؟ دنیا کے حسین ممالک، بعض گرین سٹی ہم کو اچھے پسند آتے ہیں، ایسے ممالک اچھے نظر آتے ہیں جو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ سپر فاسٹ ہو۔ کیا ہم کو یہ پسند آنا چاہیے یا پھر اللہ کے حبیب کا شہر پسند آنا چاہیے؟ اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں تو سرکار کا شہر، اگرچہ کہ وہاں گرد و غبار ہو، وہ گرد و غبار ہی ہمارے لیے آنکھوں کے سرمے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کے شہر کی گرد و غبار ہے۔ یہ وہ گرد و غبار ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مدینہ شریف کی مٹی بیماریوں سے شفا دینے والی ہے۔ بزرگان دین کا عمل تھا، جب بیمار ہوتے تو مدینے کی مٹی پانی میں ڈال کر پانی پی لیا کرتے تھے، بلکہ وہاں کی مٹی کھا لیا کرتے تھے، اور آج بھی اس مقدس مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مریض زخم کسی کو ہو جاتا، لایا جاتا، تو سرکار مدینے پاک کی مٹی اٹھا کر ان کے زخم پہ ڈالتے اور یہ دعا کرتے، اللہ کے نام سے میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، یہ ہمارے مقدس شہر کی برکت والی مٹی ہے۔ تو سرکار نے مدینے پاک کی مٹی کو برکت والی فرمایا۔ اگر ہم کو کوئی شہر اچھا لگے تو ہمارے آقا کا شہر ہو، کوئی ہوا اچھی لگے تو ہمارے آقا کی اچھی ہو، کوئی چہرہ اگر اچھا لگے تو ہمارے سرکار کا چہرہ نظر آئے، کیونکہ یہ وہ مبارک چہرہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کے متعلق اور بہت کچھ فرمایا ہے، ان ساری تفصیلات میں گئے بغیر، اور دیگر جو اس سے متعلق آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ سرما لگایا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، روزانہ رات میں سونے سے قبل سرما لگانا سرکار کی سنت ہے، اور سرما لگانے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سیدھی آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 3 مرتبہ لگائیں، یا سیدھی آنکھ میں 3 بار، بائیں آنکھ میں 2 بار لگائیں، یا پھر سیدھی اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ لگا کر ایک سلائی آدھی سیدھی آنکھ میں اور آدھی بائیں آنکھ میں لگائیں۔ یہ سرکار کا طریقہ کار تھا، اگرچہ کہ آپ سرما لگایا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا سرکار کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے سرما لگائی ہوئی ہے۔ تو حضور کی مبارک آنکھیں پیدائشی طور پر سرما لگائی ہوئی تھی، حضور سرما نہ بھی لگاتے تو سرمگی آنکھیں ہوتی تھی، سرما نہ بھی لگاتے تو ایسے ہی آنکھیں نظر آتی جیسے کہ سرمگی آنکھیں ہیں، سرما لگائی ہوئی آنکھیں۔ اور ان آنکھوں کی شان کیا بیان کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں ایسی ہیں کہ سرکار مدینہ پاک میں رہ کر جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، زمین پر جلوہ افروز ہوتے مگر جنت میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے اور دوزخ میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے۔ ایسی آنکھوں کی قوت اللہ نے ہمارے نبی کو آنکھوں کو عطا فرمائی۔ جو نبی کی آنکھیں جنت اور دوزخ کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، کیا وہ مدینہ شریف سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا یہاں سے تڑپ کر پکارنے والے اور سرکار کو چاہنے والی اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کو سرکار پسند نہیں فرمائیں گے؟ ان کی تڑپ پر ان کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں ہم پل رہے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضور ہم کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس سے بڑا غافل دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں حضور سے فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے حبیب آپ کی امت سے آپ کی نگاہیں نہ ہٹائیے۔ سرکار ہمیشہ اپنی امت پر اپنی نگاہ کرم رکھے ہوئے ہیں، سرکار کے کرم میں نگاہ پر تو ہم جی رہے ہیں، حضور کے نظر عنایت پر تو ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کون کسی کو پالتا ہے؟ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں باپ پرورش کرتا ہے، باپ کی بھی خدا پرورش کرتا ہے، رسول پرورش کرتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں بھائی ہماری پرورش کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شوہر ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں یہ سب نہ بھی ہوتے سرکار خود ہماری پرورش فرماتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ جن کے والد انتقال کر گئے ہیں اور جن کا شوہر انتقال کر گیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جن کی پرورش کرنے والے ہیں وہ اپنے پرورش کرنے والوں کے ماتحت ہے، اور جن کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں وہ سب میری پرورش میں۔ تو جو بے یار و مددگار ہیں وہ حضور کی پرورش میں پلتے ہیں۔ حاضرین، اب اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے بعض اوقات گھر کے بڑے افراد کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، شوہر کو فکر ہوتی ہے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، سرکار کے کرم پر پلیں گے، حضور کی عنایت پر ہماری پرورش ہوگی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہمارے نگہبان ہیں۔ تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس ایسی ہے کہ سرکار ایک مقام پر جلوہ افروز ہو کر ساری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو سرکار کی شان کیا بیان کریں، حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا میرے ہاتھ میں ایسی ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، میں جیسے چاہے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت پیران پیر غوث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، تو سرکار کے نواسے اور حضور کے غلام کی یہ شان ہے، تو پھر ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ اب ہم یہ کیوں سمجھے کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم یہ کیوں سمجھے کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھتا ہے، اللہ کے رسول ہم کو پوچھتے ہیں، اس سے بڑی عنایت کیا ہوگی۔ مگر شرط ضروری ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی تڑپ ہو، ہم بھی ذرا توجہ کریں، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں زخم آ جاتا ہے تو دوائی یاد آتی ہے، کوئی چیز کٹ جاتی ہے تو فوری کوئی علاج کے لیے یاد آ جاتا ہے کہ مرہم لگائیں، مصیبت سر میں درد ہوتا ہے تو ٹیبلٹ یاد آتی ہے۔ جب ہم تڑپ جائیں مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی بجائے، کسی کے در پہ کھٹکا مارنے کی بجائے مصلی بچھا کر سرکار کے دروازے پہ دستک دے، حبیب پاک کے دروازے پہ دستک دے، سرکار سے گزارشیں کرے، پھر دیکھیے کیسی مدد ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسی مدد نہیں کر سکتا جو ہمارے آقا ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن ہم کو اتنا یقین بھی تو رکھنا چاہیے، یقین ہوگا تو سب کامیابی ہوگی، یقین نہ ہو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا یقین جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی پہ چلنے لگتا ہے، اور یقین اور بڑھ جاتا ہے تو ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ یقین ہو تو یہ سب کمال پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم زمین پر قدم رکھنے پر بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو یقین نہیں ہے، نہیں معلوم کیا چپ جائے گا۔ اللہ کی رضا، اس کے منشے، اس کے ارادے کے بغیر کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، سرور کائنات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام کی نظر عنایت مسلمانوں پر موجود ہے، ہم کو ڈرنے خوف کھانے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کی شان کیا بیان کریں، حبیب پاک علیہ السلام کے کانوں کی شان صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں جلوہ افروز ہیں، اچانک کوئی چیز بڑے چٹان اوپر سے گرنے کی آواز آتی ہے، صحابہ کرام سے حضور فرماتے ہیں کیا تم نے سنا کہ کوئی آواز آئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آواز تو ہم نے سنا ہے مگر کیا ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان دوزخ میں ڈال دی گئی، 70,000 سال کے بعد وہ چٹان اب دوزخ کی تہ میں گری ہے، تو اس گرنے کی آواز اب محسوس ہوئی۔ اب غور کریں دوزخ کتنی گہری ہے۔ آج کل ہمارے پاس لوگ نعتوں میں اشعار میں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہم کو دوزخ کا کیا کھٹکا، ہم کو موت کا کیا ڈر۔ بول لینا آسان ہے، جب موت آئے گی پتا چلے گا موت کتنی مشکل ہوتی ہے، دوزخ میں جائیں گے تو پتا چلے گا کتنا عذاب ہوتا ہے۔ یہاں کہہ لینا آسان ہے، دوزخ کا ڈر نہیں ہے، کس کو نہیں ہوگا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام خوف کیے ہیں، یہ خوف تو ایمان ہے، دوزخ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کیسے مومن ہے؟ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ایمان ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے عذاب کا ڈر نہیں ہے تو مومن، ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔
अल्लाह की जात से उम्मीद भी हो कि हम गुनाहगार हैं तो भी हमारा रब तो बख्श देगा, फिर भी ये खौफ हो कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो हमको दोज़ख में डालेगा। तो इतनी गहरी दोज़ख है और ऐसी गहराई पर कान डाल दी गई, 70,000 साल के बाद उसकी तह को पहुंची। दोज़ख कहाँ है? 7 आसमानों के पार। तो 7 आसमानों के पार में एक चट्टान भी गिरती है, सरकार जमीन पर जलवा अफरोज होकर समाअत फरमाते। तो इतनी दूर की आवाज सुनने वाले नबी, हम अगर यहाँ से हुजूर को मदद के लिए पुकारेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कोई ये कहता है हुजूर नहीं सुनते, ये बोलने वाला बहरा है, उसको सुने नहीं आता इसलिए कह रहा है हुजूर नहीं सुनते। उसको नजर नहीं आता, वो अंधा है इसलिए कहता है कि हुजूर नहीं देखते। खुद अंधा है, खुद बहरा है, खुद गूंगा है। नबी को भी नौजुबिल्लाह ये कहता है कि सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं। नौजुबिल्लाह। सरकार की शान तो शान है। बुखारी की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी इयादत के लिए कौन आया है, आने वाले लोगों को पहचानता है। मरा हुआ है मगर कौन आया ये भी देखता है, पहचानता है। तो वो देखता भी है, पहचानता भी है। और जब उसको कब्र की तरफ ले जाया जाता है, नेक हो तो कहता है कि जल्दी ले चलो अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत के दरवाजे तैयार फरमाया है। और गुनाहगार हो तो कहता है कि कहां दोज़ख में डालने को ले जा रहे हो। ये बोलता है मुर्दा, ये बुखारी में आता है। आम गुनाहगार बंदा भी बोल सकता है तो हमारे नबी क्यों नहीं फरमाएंगे? आम गुनाहगार बंदा भी पहचानता है तो हमारे नबी क्यों नहीं पहचानेंगे? जब गुनाहगार जानता है कि कौन है तो हुजूर क्यों नहीं जानेंगे कि हम आपके उम्मती हैं? अब ये कहने वाला जरा बुखारी तो पढ़ ले, अहादीस तो पढ़ ले। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुनने की ताकत ऐसी बेमिसाल है। तो बहरहाल बातें तो बहुत सारी तवील है, बयान जो भी किया जाए मुख्तसर होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के साथ हमारा ताल्लुक बहरहाल मजबूत करने की जरूरत है। तो ताल्लुक मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमारा ताल्लुक सरकार से मजबूत होगा, मजबूत अगर ताल्लुक होगा, दुनिया की नहुसत की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। हमको इस फिक्र की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, ये फिक्र की जरूरत नहीं है कि हम क्या पहनेंगे। हमको ये सोचने और गौर करने की जरूरत नहीं है कि कल हमारा क्या होगा, कल क्या होगा। बुजुर्गान दीन क्या कहते हैं? कहते हैं यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अल्लाह को क्या मंजूर है? हमारी गरीबी पसंद है, अल्लाह को जब ये पसंद है तो हमको भी यही पसंद होना चाहिए। क्योंकि हमारा यार जो चाहता है हम वही चाहेंगे, हमारा महबूब जो चाहता है हम वही चाहेंगे। तो ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है। कैसे मजबूत करें ताल्लुक को? देखिए हमारे बुजुर्गान दीन का ताल्लुक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मजबूत था। एक दो बातें मैं अर्ज करूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू समेट लूंगा। कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था गालिबन हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ताबईन में है। महफिल में बैठे हुए थे, अचानक उनके पाँव सुंद हो जाते हैं, जिसको हमारी दक्कनी जबान में कहते हैं पाँव में चुंटियां भर गए। जब ज्यादा देर बैठते हैं तो पाँव सुंद हो जाते हैं, कोई आदमी उठ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाती है। तो उनके पाँव जब सुंद हो गए तो वो परेशानी के हालत उनको देखकर उनके साथ रहने वाले लोगों ने कहा आपको कौन महबूब है उनको याद करो, ये मुसीबत दूर हो जाएगी। इसीलिए देखिए तरीका है बुजुर्गों का, जब हिचकी आती है, ठसका लगता है तो लोग बोलते हैं शायद आपको कोई याद करे। मतलब ये होता है कि कौन याद करेंगे? जो हमारे जो महबूब है, हमको जो ज्यादा चाहते हैं वही याद करेंगे। आदमी का जहन मुतवज्जे करने के लिए ये कहा जाता है। याद करेगा मतलब सही भी याद करे जरूरी नहीं है, सिर्फ जहन मुतवज्जे करने के लिए, कहीं और मुंतशिर करने के लिए इस तरफ से जहन हट जाए, इसलिए ये कहा जाता है ताकि सदमा कम हो जाए। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया आपके महबूब कौन है उनको याद करो। तो बेसाख्ता उनकी जबान से निकला ऐ मेरे आका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए। इतनी छोटी बात थी मगर सरकार को याद कर रहे हैं। तो गौर करें कितनी मोहब्बत थी हमारे बुजुर्गों को सरकार से, उनका ताल्लुक मजबूत था। तो आज हमको ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है। हमारी सुबह शाम ऐसी होनी चाहिए
کہ ہم گھر میں مصروف ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ذہن میں سرکار کی ذات پاک ہو، سرکار کی سنتیں ہو، حبیب پاک کا چہرہ ہو، حضور پاک کی زندگی ہو، سرکار کہاں رہتے تھے، کیسا رہتے تھے، سرکار اللہ کا ذکر کیسا کرتے تھے، عبادت کیسی کرتے تھے، حبیب پاک کے چہرے پاک کا ذکر ہو، سرکار کے کرام معجزات کا ذکر ہو، ذہن میں ہمیشہ صبح شام ہمارے یہی رہے کہ ہم اپنے مولا و آقا کو یاد کرتے رہیں۔ تعلق مضبوط اگر کیا جائے تو پھر ہماری زندگی آخرت بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ مصیبت پر مصیبت بھی آتی ہے تو مصیبتوں میں بھی لطف آتا ہے، مصیبتوں میں بھی لطف آتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ہم کو پتا نہیں ہے مصیبت کا مزہ کیا ہوتا ہے، ہم کو صرف راحتوں کی لذت معلوم ہے، ہم کو صرف نعمتوں کی لذت معلوم ہے۔ مصیبتوں کی لذت اگر کسی کو مل جائے اور اس کا مزہ اگر کوئی چکھ لے، اس میں راحت محسوس کرے، تو پھر ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے بیکار ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی عادت بنائیں مصیبت برداشت کرنے کی۔ مصیبت آتی ہے تو آہ واہ، چیخو پکار، شکایتیں، گلے شکوے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ صبر کرنے کی عادت ڈالیں اور مصیبت کے بارے میں یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے اس میں کیا مزہ ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہمارے لیے کافی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 20 سال تک بیمار رہے، اور ایسے بیمار رہے کہ بستر پر پڑے رہے، کسی کے سہارے کے بغیر کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اب غور کریں ان کی کیا زندگی ہوگی جو 20 سال تک بستر پر پڑے رہے، خود کھا نہیں سکتے، خود اٹھ نہیں سکتے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، اگر چت لیٹے ہوئے تو گھنٹوں چت لیٹے ہوئے، آخر پیٹ میں ان کے زخم آ گئے تھے لیٹے لیٹے۔ 20 سال رہے، 20 سال کے بعد اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، صحت ملی، دنیا میں آنے جانے لگے، کاروبار کرنے لگے، دوستوں احباب سے ملنے لگے، عبادتوں کے لیے مسجدوں میں آنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کی 20 سال کی زندگی کتنی مصیبت زدہ تھی، کیسی مشکلات سے آپ نے گزاری، اب یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی صحت کو دیکھ کر آپ شکریہ ادا کر رہے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں ہاں شکریہ تو ادا کرتا ہوں، لیکن مصیبت میں 20 سال میں جو لذت مجھے ملتی تھی، میں آج اس لذت کے لیے، اس لطف کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا مزہ تھا، بیماری میں کیسا مزہ ہوتا ہے، مصیبت میں کیسا لطف آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں جب میں بیمار تھا، روزانہ صبح و شام اللہ کی طرف سے فرشتے آتے تھے اور کہتے تھے اے عمران، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو وہ اللہ کا سلام آج نہیں آ رہا ہے، میں اس سلام کے لیے تڑپ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ مولا دوبارہ مجھے وہی مرض والی زندگی عطا فرما تاکہ تیرا سلام سنوں۔ یہ نعمت ملتی ہے مصیبتوں میں، تو مصیبت بھی اگر ہم کو ملتی ہے تو اس پر بھی شکر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں نے، سرکار کے صحابہ نے ہم کو یہی تلقین، یہی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت جاگزی ہوتی ہے، اس کا تعلق سرکار سے مضبوط ہوتا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار کی سیرت پاک پڑھیں، حضور پاک کی زندگی مبارک کیسی ہے۔ آج ہم اخبار پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک نیوز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بار سارا اخبار پڑھ لیتے ہیں، صبح ہوتی ہے نیوز چینل دیکھتے ہیں، شام ہوتے ہیں نیوز چینل دیکھتے ہیں، اب کیا خبر ہوئی، اب کیا خبر ہوئی، دنیا کی خبروں میں گھومے ہوئے ہیں۔ کیا کریں گے ہم دنیا کی خبر لے کر؟ کسی نے کسی کو مارا، ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ کسی کو اریسٹ کیا گیا، ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ فلاں جگہ کوئی چیزیں تقسیم کیا، ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ دنیا کی خبروں سے کیا ملنے والا ہے؟ دل پراگندہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، اولیاء کرام کی زندگی پڑھے۔ جہاں ہم اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہیں، دن میں روزانہ ایک مرتبہ کم از کم سیرت رسول کے 2 پیج تو پڑھیں، 2 صفحات تو پڑھیں، حضور کی زندگی تو پڑھیں، معلوم ہوگا سرکار ہمارے کیسی زندگی گزارے، ہم کو بھی طریقہ مل جائے گا کہ سرکار کی مبارک زندگی کے مطابق عمل کر سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھنا چاہیے، اس سے سرکار سے ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں اور اپنے بال بچوں کو سناتے رہیں۔
آج ہمارے بچے ہیں پرورش پاتے ہیں، کیسے ہم تربیت کرتے ہیں بچوں کی؟ بچے رونے لگے ستانے لگے تو گانے سناتے ہیں، زیادہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو ٹی وی ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور کچھ زیادہ پریشان ہو گئے تو فون بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ یہ تربیت ہے ہماری بچوں کی؟ ہم بچوں کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ جن بچوں کی پرورش گانے میں، جو بچے سیریل دیکھنے میں گزر رہے ہیں، چالاکی، ہوشیاری، دنیا کی نحوست سیکھیں گے، وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، جیب کاٹنے والا بنے گا، دنیا کو دھوکہ دینے والا بنے گا، لوگوں کو گھمانے والا بنے گا۔ دنیا کو فائدہ پہنچانے والا کون بن سکے گا؟ اگر بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کی جائے، سنائیں صحابہ کرام کی بہادریاں، لوگوں کے دنیا دار لوگوں کی سیرت سناتے ہیں، صحابہ کرام کیسے لڑائیاں لڑتے تھے اسلام کے لیے وہ سنائیں، بچہ بہادر پیدا ہوگا۔ آج ڈرپوک ہو چکے ہیں ہماری قوم، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم کو صحابہ کی زندگی نہیں معلوم ہے، کیسے انہوں نے گلے کٹوائے، کیسے قربانیاں دی، کھجور ایک ایک ٹکڑے پر 3 دن تک گزارا کیے۔ آج ایک وقت کا ناشتہ نہیں ملتا تو ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر کے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ صحابہ کرام کی زندگی جو ہمارے اکابر تھے ہم بھول گئے؟ تو تربیت کی ضرورت ہے۔ سرکار کی صحابہ کرام کی مبارک زندگی اپنی اولاد کو سنائیں گے تو ان کے اندر بھی ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد سرکار سے ہمارا تعلق اگر جوڑنا ہے تو سب سے آسان راستہ، یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا پھر بھی وہ مشکل ہے، سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ بس زبان پر درود پاک رہے، جتنی کثرت سے درود پڑھیں گے اتنا زیادہ قریبی تعلق سرکار سے ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مرشد نہ ہو، درود کی کثرت کرے گے تو درود ہی اس کا مرشد ہو۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ دینے والے کو مرشد نہیں بولتے، لیمو پڑھ کے دینے والے کو مرشد نہیں بولتے۔ مرشد کا مطلب جو بندے کو پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد وہ ہے جو ایک نظر ڈالے تو دل کی دنیا بدل جائے۔ مرشد وہ ہے جو بندے کو دنیا سے نکال کر مسجد کا بنا دے۔ مرشد وہ ہے جو بندے کے دل میں آخرت کا خوف بٹھا دے، اس کو مرشد کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی صحیح مرشد نہ ملے، درود پاک اگر زیادہ پڑے گا تو درود ہی اس کا مرشد ہوگا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ اب ایک آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، بہت زیادہ درود پاک پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا تھا، اچانک کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، نہایت خوشبو آنے لگی۔ نہ میں نے کوئی اگربتی لگائی تھی، نہ کوئی عطر استعمال کیا تھا، نہ کوئی عود دانی کی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ایک حسین خوبرو بے مثال چہرہ سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں اور میرے قریب آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے قریب تشریف لا کر میرے گال کو بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ میں شرما کے اپنا چہرہ جھکا لیا تو حضور غائب ہو گئے، لیکن وہ خوشبو جو سرکار تشریف لائے تھے کئی دنوں تک میرے کمرے میں مہکتی رہی۔ تو درود اگر کوئی کثرت سے پڑھتا ہے تو سرکار کی ایسی عنایت ہوتی ہے۔ کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کریں گے؟ منحوس ہیروؤں کی زندگی کب تک دیکھیں گے اور کب تک ان کی زندگی کو پڑھیں گے؟ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کی سیرت اچھی ہے؟ کیا ان کا کردار اچھا ہے؟ کیا ان کی زندگی اچھی ہے؟ صبح شام مسلمان رہ کر پوجا کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی دل میں ہم محبت بٹھائیں گے؟ کیوں ان کا چہرہ دیکھنا پسند کریں گے؟ ایسے نحوست زدہ لوگوں کی محبت دل سے اتار کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھانی چاہیے کہ اسی محبت سے ہماری دنیا سنورتی ہے اور اسی محبت سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ اور ایسی محفلوں میں جہاں بھی منعقد ہوتے ہیں آنا جانا چاہیے تاکہ ہم کو دین کا شعور ملے اور سرور کائنات کی سیرت پاک اور آپ کے معجزات و کرامات فضیلتیں سننے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار
اس محفل میں جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما اور قبول فرما کر ہم سب مسلمانوں کی زندگیاں بنا دے. سرکار کی سیرت پاک کا فیضان ہم پر جاری فرما. میلاد پاک کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو پرنور فرما. ہماری زندگیوں کو تیرے محبوب بندوں کی جیسی زندگی گزارنے والا بنا. اور مولا ہم سے ایسے اعمال ظاہر ہوں جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ان تمام برائیوں سے ہم کو بچا لے کہ مولا جس سے تو اور تیرے حبیب ناراض ہوں. مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لبریز فرما. اور یہ جو محفل منعقد کرنے والے حضرات ہیں مولا ان کو اور حوصلہ عطا فرما, جوش و خروش عطا فرما, اور اس محفل کو اور اس طرح کے دینی کاموں کو جاری و ساری رکھ, اور اس طرح کے تمام امور کو نظر بد سے بچا. مولا ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما. تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے سارے کام کرنے کی توفیق دے. دنیا پرستی یا دنیا میں نام و نمود جیسی نحوستوں سے ہم کو بچا لے. مولا تو ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.